دیکھیے نماز جنازہ کا پڑھانے کا، امامت کا نماز جنازہ میں سب سے زیادہ حقدار حاکم وقت ہے۔ اگر مسلمان ہے تو وہ حقدار ہے کہ وہ نماز جنازہ میں امامت کرے۔ جب اللہ نے اسے حکومت دی ہے، امارت دی ہے، تو وہ زیادہ حقدار ہے کہ ان کے مرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھے۔ اگر وہ نہیں ہے تو قاضی سے مراد جو خاندانی قاضی نہیں بلکہ جو اسلامی حکومت کے اندر جج ہوتے ہیں وہ مراد ہے، قاضی سے وہ حقدار ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو مستحب یہ ہے کہ محلے کے امام کو، محلے کا جو امام ہے وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ وہ نہ ہو تو پھر میت کا ولی، میت کا سرپرست۔ یہ ترتیب ہے کہ حاکم وقت سب سے زیادہ حقدار ہے، اس کے بعد قاضی، اس کے بعد مستحب ہے کہ محلے کا امام نماز پڑھائے، اور پھر ولی۔ محلے کے امام کو آگے بڑھانا صرف مستحب ہے، ورنہ اگر میت کا ولی بھی اس لائق ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے تو وہ بھی پڑھا سکتا ہے، اس کو بھی پڑھانے کا حق ہے۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کو زہر دیا گیا اور ان کی وفات ہو گئی، تو حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے، حضرت حسین نے مدینہ کے امیر سعید ابن عاص رضی اللہ عنہ کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا اور ارشاد فرمایا اگر یہ سنت نہ ہوتا تو میں آپ کو آگے نہیں بڑھاتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اس کے باوجود اپنے بھائی کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی، بلکہ جو مدینہ کے امیر تھے سعید ابن عاص رضی اللہ عنہ، ان کو آگے بڑھایا اور یوں کہا اگر یہ سنت نہ ہوتا تو میں آپ کو آگے نہیں بڑھاتا۔ تو پتہ چلا کہ امیر حاکم جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے میت کے سرپرست و میت کے رشتہ دار کے مقابلے میں نماز جنازہ پڑھانے کا۔ ایسے ہی مستحب ہے محلے کے امام کو آگے بڑھائیں۔ اسے ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے کہ جب میت زندگی کے اندر اس کی ابتدا پر راضی تھا تو موت کے بعد بھی وہی نماز پڑھائی زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد جو ہے میت کا سرپرست، اور سرپرستوں میں سے بھی بیٹا زیادہ حقدار ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ بیٹا نہ ہو تو باپ، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عورت اگر اس دنیا سے چلی جائے تو عورت کی نماز جنازہ کا حق، نماز جنازہ پڑھانے کا حق، زیادہ حق باپ کو ہے شوہر کے مقابلے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ باپ زیادہ حقدار ہے شوہر کے مقابلے میں خاتون عورت کی نماز جنازہ پڑھانے کا۔ تو یہ ترتیب ہے امامت کی کہ زیادہ حقدار حاکم وقت، وہ نہ ہو تو قاضی یعنی اسلامک جج جو ہوتا ہے، وہ نہ ہو تو محلے کا امام پڑھائے، یہ مستحب ہے صرف، وہ نہ ہو تو میت کا سرپرست، اور میت کے سرپرستوں میں ترتیب یہ رہے گی کہ بیٹا زیادہ حقدار، وہ نہ ہو تو باپ نہ ہو تو بھائی، یہ ترتیب ہے میت کے سرپرستوں کے اندر۔ اور جب ولی نماز جنازہ پڑھ لے، میت کا سرپرست نماز جنازہ پڑھ لے، پھر اب کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا، پھر اب نماز جنازہ اب نہیں پڑھی جائیں گی۔ میت کا سرپرست جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھ لے تو پھر اب جو ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی میت کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا گیا تو اس کی قبر پر بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کسی میت کو خدا نہ خواستہ اگر بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا گیا تو اس کی قبر پر بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابیہ کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی تھی، ایک انصاری صحابیہ کی قبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تھی۔ تو اگر کوئی میت بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دی گئی، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے جیسا کہ اس سے پہلے بات آ چکی، اگر نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دی گئی کوئی میت تو جب تک پھولنے اور پھٹنے کا خطرہ نہ ہو نعش کے، اس سے پہلے تک جو ہے قبر پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔
جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابیہ کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی، اور جب نماز جنازہ کی صفیں قائم کی جائیں گی تو امام جو ہے یا تو میت کے سینے کے مقابل کھڑے ہوں گا یا درمیان میں بھی کھڑے ہو سکتا ہے. دونوں طریقے احادیث سے ثابت ہیں. بعض علماء نے اس طرح کہا کہ مرد ہو تو سینے کے مقابل کھڑے ہو، اور خاتون ہو تو جو جنازہ ہے اس کے درمیان میں امام کھڑے ہو، اور اس کے پیچھے جو ہے صفیں لگائی جائیں گی. بہتر ہے کہ 3 5 7 صفیں لگائی جائیں. احادیث میں اس کی فضیلت آئی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ میت جس پر مسلمانوں کی 3 صفیں نماز پڑھ لے، وہ میت جس پر مسلمانوں کی 3 صفیں نماز پڑھ لے، اس کے لیے 2 وعدے ہیں حدیث کے اندر. ایک وعدہ ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، دوسرا وعدہ یہ ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی. دونوں چیزیں حدیث میں ملتی ہیں، جنت کا تذکرہ بھی ملتا ہے اور مغفرت کا ذکر بھی ملتا ہے. تو بہتر ہے کہ صفیں جب قائم کی جائیں تو 3 یا 5 یا 7 یہ صفوں کی تعداد ہو، اس سے زیادہ نہ ہو. اور اگر جگہ کی تنگی ہے تو اور زیادہ بھی صفیں قائم کی جا سکتی ہیں. 3 5 7 یہ احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے. نماز جنازہ جب پڑھیں گے تو تکبیر کہیں گے. پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھائیں گے. نماز جنازہ کے اندر کل تکبیر 4 کہی جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتداءً زیادہ تکبیریں کہنا بھی ثابت تھی، جیسا کہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاستذکار، اس کے اندر حدیث ذکر کی انہوں نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً کبھی 4 تکبیر کہہ لیا کرتے تھے، کبھی 5 کبھی 7. لیکن جب نجاشی کی وفات کی خبر پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، ان پر نماز جنازہ پڑھی، تو 4 تکبیر کہی. پھر اس کے بعد ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیر کہی ہے. ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو 4 ہی تکبیر کہی. گویا 4 پر معاملہ ثابت ہو گیا. اور یہ چیز کئی صحابہ سے مروی ہے. صحیحین میں بخاری مسلم کے اندر بھی 4 پر معاملے کا ثابت ہو جانا ذکر کیا گیا. ابن ابی اوفا، عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، ان کی بیٹی کی وفات ہوئی. انہوں نے اپنی بیٹی کی نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں کہیں. چوتھی تکبیر کے بعد ہلکا سا خاموش رہے اور پھر سلام پھیر دیا. تو پیچھے سے کسی نے کہا کہ ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ آپ 5ویں تکبیر بھی کہیں گے. کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جس طرح میں نے تمہیں نماز پڑھائی. اور بیہقی وغیرہ کے اندر ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر سارے مسلمانوں کو متفق کر لیا کہ نماز جنازہ کے اندر 4 ہی تکبیر کہی جائے. ایسا نہیں کہ کوئی جو ہے 4 کہہ رہا ہے، کوئی 5 کہہ رہا ہے، اس سے بے ترتیبی ظاہر ہوتی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت کے اندر خلافت کے اندر جو ہے سارے مسلمانوں کو اس پر آمادہ کر لیا تھا کہ نماز جنازہ کے اندر صرف 4 تکبیر کہی جائیں گی، 4 سے زیادہ تکبیریں نہیں کہی جائیں گی. حضرت رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت کے اندر اس بات پر سارے مسلمانوں کو آمادہ کر لیا تھا، جمع کر لیا تھا کہ نماز جنازہ کے اندر 4 ہی تکبیر کہی جائیں گی، 4 سے زیادہ تکبیر نہیں کہی جائیں گی. تو اب نماز جنازہ کے اندر 4 ہی تکبیر کہی جائیں گی، اس سے زیادہ تکبیر نہیں کہی جائیں گی. اور پہلی تکبیر ہی میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے. پہلی تکبیر ہی کے اندر ہاتھ اٹھائے جائیں گے. دوسری، تیسری اور چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے کہی جائیں گی. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے نماز جنازہ کے اندر، اور پھر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. ایسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ دیا کرتے تھے، پھر دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. تو نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیر کہی جائیں گی، صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اس کے بعد صرف تکبیر کہی جائیں گی، ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ جو ہے نماز جنازہ کی ابتدا کرتے تھے اللہ کی حمد سے، یعنی پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائیں گی. جیسا کہ ہم نماز میں ہر نماز کے اندر شروع کے اندر تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھتے ہیں. ثنا کیا ہے؟ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے. تو نماز جنازہ کے اندر بھی پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جائیں گی. اور ثنا کے لیے کوئی خاص الفاظ لازم نہیں ہے، بہتر ہے جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں ثنا، اسی انداز میں ثنا پڑھی جائے، بہتر ہے. اس سے بہتر ہے. اللہ کی تعریف کے لیے دوسرے الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. سورہ فاتحہ بھی بطور حمد کے پڑھی جا سکتی ہے. سورہ فاتحہ بھی، چونکہ سورہ فاتحہ بھی اللہ کی تعریف پر مشتمل ہے،
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی تعریف کے الفاظ ہیں، اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ اللہ کی تعریف کے طور پر پڑھنا چاہتا ہے اس کے پڑھنے کی بھی گنجائش ہے، ورنہ بعض صحابہ سے سختی کے ساتھ مروی ہے کہ نماز جنازہ کے اندر قرات نہیں ہوگی، قرات قرآن نہیں، قرآن کی قرات نہیں، تو سورہ فاتحہ کی جو تلاوت ہوں گی وہ بطور حمد و ثنا کی ہوں گی۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھنا چاہتا ہے تو بطور اللہ کی تعریف کے پڑھ سکتا ہے پہلی تکبیر کے بعد، اور اسی طریقے سے جو ہم نماز میں ثنا پڑھتے ہیں اس انداز میں ثنا پڑھنا بھی ثابت ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ہلکی سی بلند آواز سے ثنا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہلکی سی بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ اس موقع پر کیا پڑھنا چاہیے۔ تو پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جائیں گی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائیں گی۔ بہتر ہے کہ جو ثنا ہم پڑھتے ہیں نماز میں وہی ثنا پڑھیں، اس کے علاوہ بھی کوئی ثنائیہ اور تعریفانہ کلمات اگر کوئی کہنا چاہتا ہے جیسے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک تو کہہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جائے گا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جائے گا، جو درود پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بعض صحابہ جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے صراحتاً یہ بات نقل کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے اندر کوئی ذکر لازم نہیں کیا، کوئی دعا لازم نہیں کی، تو کوئی خاص درود ضروری نہیں، بہتر ہے درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ بہتر ہے، کوئی خاص درود ضروری نہیں ہے کہ یہی درود پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں۔ تو دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھی جائے گی، اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کی جائے گی، میت کے لیے دعا کی پڑھی جائے گی، اور اس دعا کے بھی مخصوص الفاظ ضروری نہیں ہیں جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ ابو داؤد سے ثابت ہے، ابو داؤد کی حدیث میں یہ دعا مروی ہے، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری دعائیں ہیں جیسے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ، یہ دعا بھی ثابت ہے۔ ایسے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک دعا اور ثابت ہے اللہم اغفر لأحیائنا وامواتنا والف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، یہ دعا جو دعا پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی دعا یاد نہیں ہے، کوئی دعا یاد نہیں ہے تو بس اتنا کہہ دیں اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس میت کی مغفرت کر دے۔ اگر عورت ہے تو اللہم اغفر لہا، اے اللہ اس عورت کی مغفرت کر دے۔ اگر کوئی دعا یاد نہیں ہے تو یہ کہہ دیں۔ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کی جائیں گی، دعا پڑھی جائیں گی، اس میں میت کے لیے مغفرت طلب کی جائیں گی، میت کے لیے مغفرت کی دعا کی جائیں گی۔ تو اگر کوئی لمبی چوڑی دعا یاد نہیں ہے بہتر ہے اللہم اغفر لحینا پڑھ لیں، یا اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وہ دعا پڑھ لیں، یا جو ہے اللہم اغفر لأحیائنا وامواتنا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے وہ دعا پڑھ لیں۔ اگر کوئی دعا نہیں پڑھ سکتا تو اتنا کہہ دیں اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر دیں۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد جو ہے جی نہیں ربنا آتنا یہ میت کے لیے دعا نہیں ہے، کوئی ایسی دعا جو میت کے لیے مغفرت کی ہو، کیونکہ نماز جنازہ ہی میت کے لیے دعا کا نام ہے، تو ایسی دعا اگر کوئی دعا یاد نہیں تو اللہم اغفر لہ کہہ دے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دیں۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد جو ہے وہ ہلکا سا رک کر جو ہے سلام پھیرا جائے گا، دونوں طرف کھڑے ہونے کی حالت ہی میں سلام پھیرا جائے گا۔ اس طریقے سے نماز جنازہ مکمل کی جائے گی۔ کیا بولتے ہیں سلام جو پھیرے اپنے نے یہ ہاتھ باندھ کے پھیرنا ہے کہ باندھے ہاں، پھر اس کے بعد سلام پھیر کے چھوڑ دیجیے، دونوں سلام ہاں پھر ہاتھ چھوڑنا ہے۔ ہاں جی، پہلے سلام کے بعد بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ دونوں سلام جو ہے ہاتھ بندھے ہوئے ہونے کی حالت میں کہیں پھر چھوڑیں، پہلے سلام پر نماز مکمل ہو جاتی ہے۔